البتہ ایک گزارش اس سے پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گزارش یہ ہے کہ کچھ عرصے سے ختم بخاری کی تقریبات گلی گلی محلے محلے مدرسے مدرسے اس طرح شروع ہو گئی ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت یہ بدعت کا رخ اختیار نہ کر لیں۔ یہ بھی ایک عرس ہوتا جا رہا ہے اور اس کا مجرم میں ہی ہوں کہ شاید سب سے پہلے میں نے فیصل آباد کے جامع امدادیہ میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کے کہنے کی بنا پر ختم بخاری کے اجلاس میں شرکت کی تھی اور کئی سال کرتا رہا۔ اس وقت تک اتنا یہ کام پھیلا نہیں تھا، لیکن اب ختم بخاری کے اندر باقاعدہ لوگوں کو دعوت نامے چھپوا کر، اشتہار تقسیم کر کے، اور پھر لوگوں کو دعوت دے کر، اور پھر کہیں باہر سے کسی کو بلا کر ایک باقاعدہ اجتماع جو کیا جا رہا ہے، میری دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ اس پر اب ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بدعات کی جڑیں کٹی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر یہیں سے اس بدعت کے خاتمے کا بھی اعلان ہو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یا میں کہتا تو نہیں کہ بدعت ہے، لیکن بدعت ہو جائے گی اگر زیادہ اس کا اہتمام ہوا۔ کیوں مولانا عبدالغفار صاحب؟ تو اس وجہ سے میری گزارش یہ ہے کہ بھئی آپ ذرا سوچیں، دارالعلوم دیوبند بھی ختم بخاری ہوا کرتا تھا، حضرت شیخ الہند کے بھی ہاں بھی ہوتا تھا، حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہوتا تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی ہوتا تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ ان حضرات نے کوئی بہت بڑا جلسہ کیا ہو ختم بخاری کے لیے؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ابتدا میں خوشنما ہوتی ہیں، لیکن آگے چل کر ان کا جب التزام کیا جاتا ہے اور اگر کوئی مدرسہ نہ کرے تو اس کو اچنبے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ختم بخاری تو کرایا ہی نہیں۔ تو یہ التزام میں مالا یلزم یہ خود بدعات کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ سے میرے سارے اپنے بھائیوں دوستوں سے، مولانا عبدالغفار بیٹھے ہیں، یا مولانا بیٹھے ہیں، مولانا ظہور علوی صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں، تو ان سب سے میری گزارش یہ ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو پیغام کو آگے بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اس کو بدعت نہ بننے دیں۔ دستار بندی ہوتی ہے، ہو جائے، لیکن صحیح بخاری کے ختم صحیح بخاری کے عنوان سے جو جلسے ہونے لگے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں رکنا چاہیے۔